کیا ہوا یوم آزادی کا جو ہم ایک روایتی طریقہ جو مجھے آج تک یاد ہے جو بچپن میں ہم دیکھتے تھے وہ تو قدرے بہتر تھا، اور اس میں پھر بھی ہمارے لیے کچھ پیغامات تھے، ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں، ٹیبلوز پیش کیے جاتے تھے، سکولز میں ہم دیکھتے تھے تقاریر منعقد کی جاتی تھی۔ اب آنے والی نسل کو جو ہمارے بچے ہیں ان کو تو بالکل معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا، اس کا قیام، ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دیں، کیا پیغامات تھے۔ ہمیں آپ کے اس میں دکھ میں شریک ہوں جو آپ فیل کر رہی ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ پاکستان کیسے، کیوں، کن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور یہ کیسے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بنیادی بات ہے، اور میں نے بہت دفعہ مختلف پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ یہ کسی نے بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر تلوار ہاتھوں میں لے کر اس ملک کو فتح نہیں کیا تھا۔ اس ملک کو آئینی، قانونی اور پارلیمانی جمہوری ذرائع سے حاصل کیا گیا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حاصل کیا تھا۔ تو لاجک سے، منطق سے، دلیل سے، گفتگو سے، بات چیت سے، اور پوری کی پوری مسلمانوں کی اس آبادی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنے کے بعد کیا تھا، اور پھر اس کمٹمنٹ کا اظہار بھی کیا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے سے باقاعدہ اعلان سے 4 دن پہلے، 4 دن پہلے 11 اگست کو جو مارکت الاعلیٰ تقریر کی تھی، اسے ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے دستور کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے پس پش ڈال دیا۔ قائد اعظم ایک مذہبی رواداری چاہتے تھے، قائد اعظم کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے، قائد اعظم ملاوٹ کا خاتمہ چاہتے تھے، ہم نے قائد اعظم مکمل انصاف چاہتے تھے، قائد اعظم ناانصافی کو ٹوٹل ختم کرنا چاہتے تھے، معاشرے کے اندر ایک طبقاتی معیارات کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ایک ابھرتا ہوا ترقی کرتا ہوا ملک بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے پاکستان کے ساتھ یہ حشر ہوگا، اس طرح سے پاکستان کو رون دیا جائے گا اور پاکستان میں تمام قدروں کو پامال کر دیا جائے گا، ویلیوز کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ اور سچی بات ہے، جو عامر صاحب کا شکوہ میرا بھی ہے، جو کرتے ہیں عامر صاحب کہ جمہوریت کے نام پر غیر جمہوری لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جائے گا، یہ بھی ہمیں نہیں تھا کہ اس طرح کا پاکستان بنایا جائے گا۔ پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی، ایک جمہوری، ایک ترقی کرتی ہوئی ریاست کے طور پر سامنے آنا چاہیے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور چونکہ میں براہ راست آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ کی نسل سے میں اپنی شرمندگی کا اور ناکامی کا اظہار کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں رہے ہیں۔ ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ سوال دے کر جا رہے ہیں جو آپ کی زبان پر ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہم نے، آپ کو کم از کم وہ وعدے تو ان کو یاد دلا سکتے ہیں جو قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے پاکستان بننے سے پہلے کیے تھے اور لوگوں کے ساتھ کیے تھے۔ اور یہ پاکستان وفاق ہے، ایسا نہیں ہے کوئی سینٹرلائز حکومت کبھی بھی نہیں تھی، یہ وفاق کے طور پر اس کو قائم کیا گیا تھا۔ پنجاب نے ووٹ دیا، سندھ نے باقاعدہ ووٹ دیا، بلوچستان کے شاہی جرگے نے باقاعدہ ووٹ دیا، اور خیبر پختونخوا میں لوگوں نے ریفرنڈم میں ووٹ دیا، تب جا کر پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فوج لے کر اس کو فتح کر لیا تھا، یا قائد اعظم نے کسی ایک سپہ سالار کے طور پر نہیں، ایک دانشور کے طور پر، اسکالر کے طور پر، ایک آئینی اور قانونی ماہر کے طور پر اس ملک کو حاصل کیا تھا، اور ہمارے لیے راستہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں عامر ضیاء صاحب۔ ہم یہ کرتے آئے ہیں کہ حکمرانوں پر سارا اس کا ملبہ ڈالتے آئے ہیں کہ جی پاکستان کی جو آج صورتحال ہے، جو اس وقت جو پاکستان کا نقشہ موجود ہے، اس کو اگر دیکھا جائے، جو بھی خاکہ ہمارے سامنے ہے، جو بھی تکالیف، جو مشکلات اس وقت پاکستان جن میں گھرا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا اس میں قصور ہے۔ انفرادی طور پر آپ نے سمجھتے کہ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں ایک معاشرے کو تشکیل دینے میں؟ پہلی بات تو یہ میں ذرا سے اختلاف کروں آپ دونوں مطلب خاتون اور حضرت صاحب سے نا، اس کی وجہ یہ کہ ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہم خوشی کے موقع پہ بھی کوئی وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ ماتم کرنے کی کوئی ہمیں چاہیے، کوئی پرابلم چاہیے۔ یعنی کہ پرابلم تو دیکھیں ہر جگہ پر ہوتی ہے، دنیا کے ہر گوشے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے ساتھ بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، قومیں جنگیں لڑتی ہیں، جنگ سے تباہ حال ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ مطلب ہے لوگ آگے کے لیے امید ہوتی ہے۔ نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے بدعنوان لوگ آتے ہیں، ظالم لوگ آتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے مطلب ہے کہ لوگ پر امید ہوتے ہیں، کیونکہ امید سب سے انسان کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ امید ہوتی ہے۔
اور وہ امید ہمارے سامنے ہونی چاہیے, اور امید جو ہے پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, اور وہ آپ جیسے مطلب ہے جو ہماری یوتھ ہے ان کی شکل میں ہے, اور مطلب ہمارے سینئرز ہیں اور ہمارے بچے ہیں, تو وہ تمام پاکستان کی امید ہے. ہم لوگوں نے بڑا نامساعد حالات میں 1947 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. اس وقت لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستان 4 دن نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ ان لوگوں کی بات کریں کہ جو کانگریس کے لوگ ہوا کرتے تھے اور جو پاکستان کے ناقدین ہوا کرتے تھے, وہ اس کے بارے میں پیش گوئی کرتے تھے کہ جناب دوبارہ بھارت میں ضم ہو جائے گا. تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم بطور ریاست قائم رہیں, اور جو لوگ ہمارے بدخواہ ہیں اور ہمارے متعلق وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی پیش گوئیاں کرتے ہیں, اس کو غلط ثابت کریں. تو ہم نے وہ غلط ثابت کی, ٹھیک ہے نا. ہمارے مطلب ہے جو ہمیں وسائل ملنے تھے بھارت سے وہ روک لیے گئے تھے, خزانے کی چیزیں ملنی تھی اور جو ڈویژن کے اندر جو مل رہی ہوتی تھی وہ روک دی گئی تھیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے ماشاءاللہ نہ صرف قائم رہا بلکہ اس نے ان تمام پریڈکشنز کو غلط ثابت کیا, جو میرے خیال میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہے, اور اس پہ ہمیں جتنا فخر کریں. آپ یہ سوچیں کہ آگے بھی کبھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ لوگ عموماً 2 سوال کرتے ہیں. ایک تو اس میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی دیکھیں بھارت کتنا آگے چلا گیا اور پاکستان پیچھے رہ گیا. تو وہ پاکستان اور بھارت کے آبجیکٹیو حالات, معروضی حالات سے واقف نہیں ہیں. بھارت جو تھا یا ہے وہ برٹش انڈیا کے ترقی یافتہ علاقوں پہ مشتمل تھا, یعنی اس وقت بھی تگڑا تھا بھارت. ہاں, وہ اس لیے کہ بھئی وہاں پہ دیکھیں نا انگریز حکمرانی جو بنگال میں شروع ہوئی تھی 1757 سے شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو ویسٹ پاکستان کے علاقے تھے وہ تو بہت بعد میں فتح کیے گئے تھے نا, بہت آخر میں ہوئے تھے. پنجاب بھی ہو گیا, سندھ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور بلوچستان جو تھا وہ ایک بالکل وہ اس طرح کا تھا, کے پی اسی طرح کا علاقہ تھا اس زمانے کا جو NWFP تھا نا. تو اگر میں تاریخ کی بات کروں, اچھا اب جب تقسیم ہوئی تو ہم بنگال کی تقسیم میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملا مشرقی بنگال, جو کہتے ہیں کہ مائنس کلکتہ, جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی پہلے دن کہ کلکتہ نہیں تھا. کلکتہ کے بغیر مطلب ہے بنگال جو تھا ایک رولر اسلم تھا, تو ہم لوگ مشکلات میں تھے. مغربی پاکستان کی آپ بات کریں, لے دے کے ایک شہر تھا آپ کے پاس لاہور, کراچی چھوٹا سا ایک شہر تھا, باقی کوئٹہ جو تھا ایک گیریزن سٹی تھا, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ عموماً جو فوج کے لوگ رہا کرتے تھے, چھاؤنی کے لوگ رہا کرتے تھے, جو وہاں کے ٹرائبز مین تھے وہ پرمٹ لے کر کوئٹہ آتے تھے, انہیں ویسے آنے کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے نا. ہم نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے ڈیفائی کیا اور ہم نے ماشاءاللہ اس ملک کو مضبوط کیا اور مطلب تگڑا کیا, اور ہر فیلڈ میں اپنا نام بھی روشن کیا, ٹھیک ہے. وہ ایک الگ تنقید ہے کہ ہم لوگوں نے پورا پوٹینشیل نہیں حاصل کیا, لیکن جو کچھ حاصل کیا لغائی صاحب وہ بھی کم نہیں ہے. اور ہمارے وہ جو پہلی جنریشن تھی جس کو ہم لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے, ایسی بات نہیں کہ بیچارے وہ بھی جتنے مشکل حالات تھے انہوں نے کر کے دکھایا آپ کو, بالکل, ٹھیک ہے نا. وہ میں جو اپنے بزرگوں سے قصے میں نے سنے کہ جناب پن نہیں ہوتا تھا کاغذ میں لگانے کے لیے, تو کیکر کے ببول کے درخت سے کانٹے توڑ کے کاغذ میں لگائے جاتے تھے. وہ جو اسپرٹ تھی کہ لوگ خیموں میں رہے. پھر ایک اور جو چیز میں اس کا میں بالکل تذکرہ کروں گا کہ جس طرح سے ہجرت سے لاکھوں لوگ آئے, مشرقی پنجاب سے بھی آئے, UP CP سے بھی آئے. میرے والد جیسے وہ بمبئی کے راستے, کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ بھئی پورے خاندان کٹ مریں گے, تو خاندان ڈیوائیڈ ہو کے آ رہے تھے کہ کچھ لوگ لاہور واگے کے راستے آ رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں پانی کے جہاز سے آ رہے ہیں. تو وہ مجھے ایک واقعہ ہے جو مجھے کبھی میں نہیں بھولتا, جو اسپرٹ ہے پاکستان کی, اصل اسپرٹ, کہ وہ پانی کے جہاز سے آ رہے تھے, چھوٹی بہن ان کے ساتھ تھی, وہ 12-13 برس کی ہوں گی, ہمارے والد 17-18 سال کے ہوں گے نا. تو اس میں کچھ پنجابی نوجوان تھے, ڈیک پہ سفر کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ دھوپ کی بڑی تمازت ہوتی ہے اس میں نا. تو ان پنجابی نوجوانوں نے جو تھا ایک چادر اوپر تان کے اس کے لیے بنا دیا, اس کی جگہ کے سائے کے لیے نا. کراچی اترے, پہلی بار کراچی اترے ہیں, بالکل نہیں پتا, سٹی اسٹیشن گئے, سٹی اسٹیشن سے لاہور جانا ہے, تو کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے, یہ دونوں مطلب نوجوان ہی تھے, بچے تھے. تو وہاں پہ جو ہوٹل والا تھا اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. تو وہ ایک اسپرٹ تھی پاکستان کی, اس میں پھر یہ ڈویژن نہیں تھے ہمارے کہ جو آپ کہو گے نا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. تو میں خیال میں ہمیں ان چیزوں کو ان دنوں پہ زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات, اور یہ ورنہ ماتم تو ہم پورے 364 دن کرتے ہیں, تو کم از کم ایک دن ہم ایسا رکھیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا اچیو کیا پاکستان کے لیے. جی بالکل. تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।